مدنی پھول کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات کیسے گزارے، اس سے پہلے ہماری کیفیات کیا ہوں، اور شب برات کی رات ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے. اور جو 15 شعبان کا دن، اٹس دا فرسٹ ڈے آف دا گڈ ڈیڈ آف دس ایئر، ہماری اعمال نامے کی بک آف ڈیڈ کا جو فرسٹ ڈے ہے وہ 15 شعبان ہے. تو ہم اپنے اس دن کو کیسے گزاریں، اس بارے میں انشاءاللہ چند مدنی پھول تو wherever you are in the world، دنیا میں جہاں ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. توجہ کے ساتھ کچھ منٹ ہمیں دیجیے تاکہ ہم پریپریشن کریں. جس طرح امپورٹنٹ نائٹ یا امپورٹنٹ ایونٹ ہماری لائف میں کوئی آتا ہے، if there is a wedding ceremony or any occasion in our house, we'll try to prepare our house, we'll try to make preparation for that particular event. ہم اس ایونٹ کی، اس دن کی تیاری کرتے ہیں. ساری دنیا میں جہاں کہیں مجھے آپ سن رہے ہیں، برائے کرم بی کانشیس، تیار ہو جائیں. our report will be present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. میرے اور آپ کے نامہ اعمال کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا ہے. کسی کا انٹرویو قریب آتا ہے، اس کی دل کی کیفیت چینج ہو رہی ہے. مینز اگر آپ میں سے کسی کا صبح انٹرویو ہو جاب کے لیے، یا کسی اسٹوڈنٹ کا کل فائنل پیپر ہو، وہ رات نیند نہیں آتی ہے، وہ رات ٹینشن میں گزرتی ہے، بلکہ کئی دن پہلے سے ہی بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. کچھ ہنٹس لے رہا ہوتا ہے، کچھ مدد لے رہا ہوتا ہے کہ یار ذرا بتاؤ انٹرویو میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، ایگزامینیشن کے لیے کیا پریپریشن ہونی چاہیے، انٹرویو کے لیے میرا اپیرنس کیسا ہونا چاہیے، میں دکھنا کیسا چاہیے، میرا انداز کیا ہو گفتگو کا. ہاں اچھا، اسی طرح ایمبیسی میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے، امیگریشن میں جن کا انٹرویو ہوتا ہے، ہم ہر امپورٹنٹ ایونٹ کی پریپریشن کرتے ہیں. مگر کیا اس امپورٹنٹ نائٹ کی، اس امپورٹنٹ ایونٹ کی ہم نے کوئی پریپریشن کی ہے؟ کچھ کیفیات ہیں، کچھ فیلنگز ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی والی کیفیت ہے، کیونکہ کل یہ پیش ہوگا کہ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے پچھلی زندگی میں، بالخصوص لاسٹ ایئر میں. سب جانتے ہیں کتنی خطائیں ہیں، کتنی لغزشیں ہیں، کتنی مسٹیکس ہیں، اور یہ سب کس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو غفار بھی ہے. بٹ یس ہی از قہار اینڈ جبار آلسو. ہمیں اس طرف بھی، اس کے غضب سے بھی ڈرنا ہے، اس کی رحمت سے امید بھی مانگنی ہے، اور اس کے غضب سے لرزتے بھی رہنا ہے. آج انشاءاللہ کچھ حدیثوں کے ذریعے and what is the way، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نائٹ کی پریپریشن کیسے کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگز، سبحان اللہ. صحابہ کرام، اللہ ہمارے صحابہ کرام کی مزارات پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے. حدیثوں کے ذریعے راویوں نے ہم پر احسان کیا ہے. جن لوگوں نے اپنی اوپن آئیز سے وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبزرو کیا، اس کو انہوں نے وٹنس کیا، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ کیا انداز تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آئیے خوبصورت حدیث سنتے ہیں درود پاک کی. The holiest Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, when a true believer recites salat one time upon me, Allah Azza wa Jalla blesses him with 10 virtues, forgives 10 of his sins, and raises his status by 10 times, and this is equal to setting 10 slaves free. ایک درود، اللہ کی رحمت تو دیکھو، ایک درود ذرا مل کر پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی دیر لگی؟ within seconds. آج یو کے میں رہنے والے 1 گھنٹہ کام کرتے، when you know spend 1 hour، بہت مشکل سے آپ پورا 60 منٹس کام کرو، جب جا کے کسی کو 7 پاؤنڈ، کسی کو 8 پاؤنڈ، کسی کو 10، کسی کو 15. that's it after 1 hour. اور مجھے بتائیے اللہ کی ایک رحمت ایک طرف ہو اور ملینز پاؤنڈ ایک طرف ہو، ہے کوئی کمپیریزن؟ اچھا صرف ایک رحمت نہیں، پھر 10 گنا معاف. 1 ملین پاؤنڈ دیتا ہے کوئی کہ یا اللہ میرا 1 گنا معاف کر دے اس کے بدلے، دیر از اینی کمپیریزن؟ اچھا پھر 10 غلام آزاد کرے، 10 slaves free، اس کی کمپیریزن ہے؟ ذرا غور کرے. ایک درود، ادھر 1 آور کام کرو تو کچھ پاؤنڈ ملتے ہیں، ادھر 1 درود پڑھو تو اللہ کی 10 رحمتیں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر گریڈز ایلیویٹ ہوتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ درود نہیں پڑھتے. فاہم اس کے لیے ٹائم ہے،
درود کے لیے ٹائم نہیں. اور میں بڑی امپورٹنٹ اور دل میں انشاءاللہ امید ہے بیکم ہیپی, آپ کو اور مزہ آئے گا سن کر کہ جو آیت درود جب سے ہونش سنبھالا ہے میں اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت درود میں نے پڑھی. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت درود جو نازل ہوئی وہ بھی شعبان المعظم کا ہی مہینہ تھا. یعنی the month of شعبان especially is the month of درود. اس مہینے میں ویسے ہی زیادہ درود پڑھنے ہیں. اچھا پھر بک آف ڈیڈ اس مہینے میں پیش ہونی ہے تو جتنے درود, اچھا درود کا بینیفٹ دیکھیں. نارملی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ارننگ ہوتی ہے. درود سمجھے کتنی ڈائمینشن سے فائدہ پہنچا رہا ہے, نیکیاں بھی بڑھا رہا ہے, گناہ بھی مٹا رہا ہے. And if you want to clear your account, if you want to remove your sins in the book of deed, تو یہ درود پاک ایک ایسی کی ہے کہ پڑھتے جائیں, ادھر نیکیاں بڑھتی جائیں گی, ادھر گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں درود کو بہت اپنی زندگی کا ایک ایسا جو سمجھے کہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے اور خوب اس میں درود پاک میں اضافہ کر دیں. اور اب تو ماشاءاللہ, اور پھر ایک اور خوبصورت بات, عشق والی بات, کہ ہر مہینے کی بات ہی نرالی ہے مگر اسپیشلی فار دا منتھ آف شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ شعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان is my month and Ramadan is month of Allah. تو میرے آقا کا مہینہ ہے. اب غلام کے لیے تو ویسے ہی وارے نہیں آ رہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان is my month. آقا کا مہینہ ہے, آقا کا مہینہ, آیت درود کا مہینہ, اعمال نامہ پیش ہونے والا مہینہ اللہ کی بارگاہ میں. تو پھر اس مہینے کی اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے, پھر اس مہینے کی اسپیشل فیلنگ ہوتی ہیں اور اس میں اسپیشلی درود پاک کثرت سے پڑھنے چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ایٹ لیسٹ فرام ناؤ آن ورڈز ہم روزانہ 313 بار 313 ٹائم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اٹ از ایٹ لیسٹ یو ٹرائی ٹو انکریز یور نمبر. جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. بندہ کہتا ہے نا 7 گھنٹے کام کرو تو اتنے ملیں گے, اوور ٹائم لگاؤ تو زیادہ ملیں گے. تو یہ تو اوور ٹائم اس میں لگانا چاہیے, زیادہ درود پڑھنا چاہیے. تو ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared this month as my month. The beloved Prophet, the peace of our heart and mind, the most generous and kind sallallahu alaihi wasallam, would like observing fast abundantly in the month of Shaban. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais radiyallahu ta'ala has reported that he heard the mother of believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa Tayyibah Tahira radiyallahu ta'ala anha saying that Shaban al-Muazzam was the favorite month of my sovereign sallallahu alaihi wasallam, as he used to fast in this month and then extend it up to Ramadan al-Mubarak. پورا مہینہ نبی پاک روزہ رکھتے اور اسے رمضان سے ملا دیتے. اور اس کو ایک بار کوشچن بھی کر لیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صحابہ کرام نے بڑے کمالات کی, یقین کریں, کوشچن کر کر کے, انکوائری کر کر کے, آنسرز لے لے کے, پھر اسے رائٹ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ کوشچن کریٹ ہوتا کہ یہ کیوں فیوریٹ منتھ تھا, وائی نبی پاک علیہ السلام اتنے سارے کنٹینیو روزے رکھتے تھے منتھ آف شعبان میں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. سبحان اللہ, یہ آنسر ایک اور ابھی سے بعد میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked Ya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. People are neglectful to it. In this month the deeds of people are ascending towards Allah subhanahu wa ta'ala, and I love that my deeds be ascended in a state when I am observing fast. میری یہ تمنا ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزے سے ہوں. یہ کس کی فیلنگز ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ, جس کے صدقے میں نے اور آپ نے بخشے جانا, جن کی نگاہیں عنایت سے شفاعت ہونی ہے, ان کا یہ حال ہے کہ وہ فرماتے ہیں میری اور آپ کی کیسی تربیت ہے, ٹریننگ. کہ میں یہ میری فیلنگز ہے کہ جب
اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں. But I have a question for all of you, my dear Islamic brothers, those are present in Fizan Medina, London and watching me on Madri channel. کیا ہماری کوئی فیلنگز ہے کہ جو نامہ اعمال پیش ہوں گے اس وقت میری کیا کیفیت ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے وہ نامہ اعمال جس میں ہے ہی کچھ نہیں، گندگیاں، برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں، بعد اللہ کئیوں کی بے نمازیاں، یہ سب جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. نو فیئر، نو کنفیوژن، کوئی ٹینشن نہیں کہ یہ سب اگر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو بنے گا کیا. اور کریم کا در دیکھو، رحیم کا در دیکھو. اف اینی بڈی ہیو اے رپورٹ ان ہز آفس، اگر مثال میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، اگر کوئی جاب کرتا ہے اینڈ ہیو سو مینی اس نے ویکیشنز کی ہیں، چھٹیاں کی ہیں، سو مینی لیٹ منٹس ان دا ہول ایئر، اینڈ ناؤ از دا ٹائم ٹو پریزنٹ دا رپورٹ. از دیر اینی فارمولا ٹو ڈیلیٹ دا ویکیشنز؟ Is there any formula to delete late minutes? نہیں، وہ تو جو ہو گیا وہ جائے گا، کمپیوٹر جنریٹ کر دے گا. اتنی لیٹ منٹس تھی، اتنی چھٹیاں تھی، اتنے پرابلمس کیے، اتنا جناب لیٹ آنا ہوا. Everything will go in a head office, your office. لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، سارا سال گناہ کیے ہوں، سارا سال خطائیں کی ہو، so many mistakes, so many bad deeds، مگر ایک سچی توبہ کر لے، ایک باہر اللہ کی بارگاہ میں فرم ریپینٹ کر لے، اللہ سے سچی معافی مانگ لے، اور وہ کریم اگر توبہ قبول فرما لے، توبۃ النصوح ہو جائے، تو وہ سارے پرابلمز، وہ ساری بیڈ ڈیڈز اللہ کی رحمت سے سب دور ہو جاتی ہیں، سارا بک آف ڈیڈ کلیئر ہو جاتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نواز لے کے آئے تو نواز دے زمانے. It's a time for repentance. ہاں، there is a solution, there is a formula to clear your book of deed before 15th of Shaban, before night of Shab Barat. That make firm intention, اور پکی توبہ کرنی ہے، رو کے کریں، التجا کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا کچھ نہیں ہے نامہ اعمال میں، فقط گناہ ہے، فقط خطائیں ہیں، فقط بے باکیاں ہیں، بلیک گندا ہے نا ہمارا اعمال. پھر دربار میں کیا پیش کرے مالک؟ کرم کیجیے، کریم اپنے کرم سے یہ گناہ معاف فرما دے. And that is the feeling of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also. یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے امتیوں کی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, the blessed Rasul, the Sultan of mankind, the door of the unseen, the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to observe fast on all the days of Shaban. She radiyallahu ta'ala anha further said, I asked Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is Shaban your favorite month for observing fast? The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Allah azza wa jalla inscribed the name of every person destined to die in that year, and I love that at the time of my passing away I am in the state of fasting. اس رات لکھ لیا جائے گا کہ کس نے اگلے سال دنیا سے جانا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میری تمنا ہے جب میرے آخرت کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، دنیا سے پردہ فرمانے کی بات ہو، اس وقت میں روزے سے. یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے ہم سب. اٹ مینس کتنی نازک رات ہے، امپورٹنٹ نائٹ آف ڈیسیژن. وی ہیو ٹو فیل، وی ہیو ٹو پریپیئر اوور سیلف. اور اس کے اندر ہمارے اندر کوئی فیئر ہو، کوئی شیم ہو، کوئی ٹینشن ہو، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں. The mother of believers Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah opens the portals of mercy in 4 nights. 4 راتیں ایسی ہیں جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کون سی 4 راتیں ہیں؟ Mother of believer Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha said, number 1, night of Eid al-Adha. جب صبح بقرہ عید ہو تو وہ رات رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. The night of عید الفطر، جب صبح عید الفطر ہو، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، رمضان کے بعد جو چاند رات آتی ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ رات بھی آنی ہے. بدقسمتی کے ساتھ نارملی ہوتا یہ ہے، سارا مہینہ روزہ رکھنے والا، سارا مہینہ نماز پڑھنے والا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، مغرب میں تو مسجد میں تھا، اور مغرب کے بعد پتا چل گیا کہ چاند نظر آ گیا، عشاء میں مسجدیں خالی ہو گئی، مارکیٹس آباد ہو گئی، معاذ اللہ فلموں ڈراموں کے پلان بننا شروع ہو گئے. عید کی ہالیڈیز میں کیا کرنا ہے وہ پلاننگ ہونی شروع ہو گئی. اللہ کو ناراض کرنے والے گویا کہاں
इंतजाम शुरू हो गए। You know what we are saying, हम कहते क्या है प्रैक्टिकली, जबान से नहीं, मतलब हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही होती है। रमजान में कौन कैद होता है, कौन प्रिजन में होता है? शैतान। शैतान बंद होता है रमजान में। जैसे ही रमजान के बाद ईद का चांद नजर आता है वो फ्री होता है, वो आजाद किया जाता है। एंड मुस्लिम्स, हम नॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? अवर फ्रेंड शैतान, यू आर इन प्रेजेंट, अब तो आजाद हुआ है, हम तेरा इस्तकबाल करेंगे, तुझे वेलकम करते हैं। माअल्लाह, अल्लाह को नाराज करेंगे, तुझे राजी करेंगे। ये कौन सा तरीका है? खुदारा अक्लमंद बनिए। बिलखुसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैंने देखा कि चांद रात को ऐसा समा बनता है कि लोग हैरान हो जाते, पब्लिक को हुआ क्या है? नमाज़ें खत्म, बेहयाई, बहुत जनाब बड़ा अजीब और गरीब सिस्टम, और 3 दिन अब क्या प्लानिंग करनी है? यानी गोया शैतान को वेलकम करने निकल गए। हालांकि उस रात को लैलतुल जायजा कहा गया, इनाम की रात कहा गया। उस रात डिस्ट्रीब्यूशन और बरकतों और रहमतों की रात है। और आपने सुना इस हदीस में कि उस रात रहमत के दरवाजे खुल गए, मगर लोग अल्लाह से दूर हो जाते। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें, तो इंशाअल्लाह ये रात भी जाया नहीं करेंगे। अगर अल्लाह ने ये रात अता की तो वो रात भी इबादत में गुजारेंगे। इबादत नहीं कर सकते, सो जाएं, एटलीस्ट इशा और फजर जमात से पढ़ के सो जाएं, गुनाह तो ना करें। रहमत की रात रब को नाराज करना, तो ये पता होना चाहिए कि दो रात है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट ऑफ ईद उल फितर एंड नाइट ऑफ ईद उल अधा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनदर हदीस, एक और रिवायत में है कि जो इन 2 रातों में इबादत करता है उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। ये 2 रातें हैं। द थर्ड नाइट, 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die that year, provision of sustenance of people, and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. तीसरी रात कौन सी है फरमाया? जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं, वो शाबान की 15वीं रात है। इस रात के बारे में मजीद क्या डिफाइन किया तो ये लिखा जाएगा कि किसने इस साल दुनिया से जाना है, किसको कितना रिस्क मिलना है, और सुभान अल्लाह किसने इस साल हज को जाना है, किसने मदीना देखना है। शाबान की 15वीं रात लिखा जाना है। अल्लाह के खजानों में कभी नहीं, मांगो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। ये वो रातें हैं जो नसीब वालों को मिलती है। प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयारी कीजिए कल रात कैसे गुजारनी, बल्कि अब से। जी हाँ, ये जो वक्त गुजर रहा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने घर में बैठने की सआदत दी है। हम उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह आज हमारा ये बैठना हमारी मगफिरत का जरिया बना दे, हमारे गुनाहों की माफी का सबब बना दे, हमारी मगफिरत का सबब बना दे। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, वरना इस वक्त लंदन में ना जाने लोग अपने मुसलमान क्या क्या कर रहे होंगे। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मुझे और आपको नमाज मगरिब भी बाजमात अदा करने की सआदत दी। हमेशा के इंतजार में बैठे हैं, उसका और उसके हबीब का जिक्र कर रहे हैं। ये अच्छे माहौल की बरकत है और हमें बड़ा अपने आप को तैयार करना। चौथी रात इस हदीस के मुताबिक नाइट ऑफ अरफा, द नाइट बिटवीन द 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr। ये 4 रातें याद होनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको ये रात मिना में गुजारना नसीब फरमाए। क्या रात होती है जब हाजी अरफा के इंतजार में वो रात गुजार रहा होता है। मिना का दिन गुजर चुका होता है, हर हाजी का दिल धड़क रहा होता है कि सुबह अरफात को जाना है। नींद नहीं आती इस खुशी में। और ये रात कबूलियत की रात है, ये रात मांगने की रात है। मगर मेरे करीम के खजाने देखो, ये नहीं कहा कि जो मिना में मौजूद हैं, जो हज करने गए हैं, उन्हीं को बरकतें मिलनी है। पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं भी है, शब अरफा को इबादत करे, उसके लिए भी रहमत के दरवाजे खुले। तो ये रातें आने वाली है। देखिए ऊपर तले 15 शाबान, फिर शब ईद उल फित्र, फिर शब ईद उल अज़हा, और शब ईद उल अज़हा के बाद इससे पहले जो शब अरफा, ये अगले समझ लो 3 महीनों में ये 4 नाइट्स आने वाली हैं। अल्लाह मुझे और आपको इन 4 रातों में इबादत की तौफीक अता फरमाए। अब आइए एक और हदीस पाक कि जिसमें ये पता चले कि किसकी बख्शिश होनी है और कितनों की बख्शिश होनी, हाउ मैनी फॉरगिवन इंशाअल्लाह। और उसमें चंद मखसूस बदनसीब ऐसे हैं जो इस रात में नहीं बख्शे जाएंगे। पहले तो गौस पाक का फरमान सुनो, ए कादरियों, ए गौस पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो, पीरा ने पीर दस्तगीर क्या फरमाते हैं। ये तो तालिबीन में अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets.
There are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. A number of people are busy laughing, although the final moment of their death is approaching. The construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. पता नहीं जो हंस रहा है कहीं उसका कफन तो तैयार नहीं हो गया, जो मजे उड़ा रहा है उसके लिए कब्र खोदी तो नहीं जा रही। कभी आप ग्रेव यार्ड में तो गए होंगे, आपने देखा होगा हम किसी मुर्दे को दफनाने जाते हैं, एक दो ग्रेव्स पहले से डग तैयार होती है। आपको पता है जिसकी कब्र खुदी हुई है वो इस वक्त जिंदा है। कभी सोचिएगा, ये बड़ी बड़ी मैं आपको बारीक सी बात बता रहा हूं। जब भी कब्रिस्तान में जाओ ना, और दो चार कमरे में जो बोरकन होते हैं ग्रेव यार्ड के जो केयर टेकर होते हैं, वो डग करके रखते हैं, तैयार रखते हैं, रेडी रखते हैं। मगर जिसके लिए डग किया क्या वो मर चुका है? नहीं, he have to die in few moment। उसने मरना है थोड़ी देर में और इस कब्र में आना है, मगर उसे नहीं पता कि उसकी कब्र खुली हुई है। श्राउड, कफन का काम करने वाला, जिस कफन को वॉश करके रेडी करना होता है, वो कफन जो पैक हो रहा है उसका जो पहनने वाला है, वेयर करने वाला, वो जिंदा है इस वक्त। और हमने से भी हो सकता है, जरा अब सोचिए, मैं और आप यहां बैठे हैं, हो सकता है हम में से किसी का कफन इस वक्त पैक हो रहा हो, फोल्ड करके लिफाफे में डाला जा रहा हो, कोई श्राउड का काम करने वाला तैयारी कर रहा हो। ग्रेव यार्ड में आज लेटेस्ट किसी ने ग्रेव को डग किया हो, और ये मेरी और आप में से किसी की हो, और आज रात या कल उसमें से हम में से किसी ने जाना, ये पॉसिबल तो है ना। सो व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट? हम दुनिया में ऐसे मस्त हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल है लोगों का, उनके शेड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पूरे शेड्यूल में मरना नहीं है। लोग लाइफ स्टाइल ऐसा अपनाए हुए हैं जैसे मरना ही नहीं। हालांकि आखिरत की तैयारी हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सय्यदतुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. But He Azza wa Jal does not cast merciful sight at infidel, malicious person, and who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. कितने बख्शे जाएंगे इस रात? कबीला बनी कल्ब ट्राइब था उस जमाने का, जो सबसे ज्यादा गोट्स, सबसे ज्यादा बकरियां वो पालता था। Are you able to count the quantity of our hairs? क्या हम अपने बालों को गिन सकते हैं? नहीं, nobody have ability। मैं और आप अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। एक गोट में, एक बकरी में कितने बाल होंगे? And how many goats? बताया जाता है कि वो जो ट्राइब था कबीला बनी कल्ब, thousands goats, हजारों बकरियां थी उस कबीले के पास। सुभान अल्लाह, हदीस पाक में उसकी तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा। ऐसी रात, बारात की रात। मगर बदकिस्मती के साथ इस रात भी चंद बदनसीब नहीं बख्शे जाएंगे। मुशरिकीन, बुतों की पूजा करने वाले, अल्लाह का शरीक ठहराने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। और उसके साथ साथ सुनो, माँ बाप का नाफरमान, डिसोबीडिएंट नहीं बख्शा जाएगा। अगर मेरे यूके में, यूरोप में, कहीं भी दुनिया में आप सुन रहे हैं, यहां जो मेरे भाई बैठे, मैं कभी कभी गौर करता रहा कि शबे बरात, शबे कद्र, वो जो भी बरकत वाली रातें हैं, जब भी मगफिरत की बात हुई और चंद लोगों को उससे एग्जेप्ट किया गया, हटाया गया, मना किया गया कि इनकी बख्शिश नहीं होगी, उन सब लिस्टों को उठा लीजिए, वहां पर डिसओबीडिएंट ऑफ पेरेंट उसका नाम जरूर आता है। ये कितना बड़ा सिन है, ये कितनी बड़ी नाफरमानी है कि रहमतों वाली रात, बरकतों वाली रात, मगफिरतों वाली रात भी माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाता। तो जिनके माँ बाप हयात हैं, अलाइव हैं, उनकी केयर कीजिए। दे आर द कीज ऑफ जन्नह, दे आर द कीज ऑफ प्लेजेंस। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की ये चाबियां हैं। ये राजी हुए तो रब राजी होगा, लेकिन हम नहीं सोचते।
ہم فکر ہی نہیں کرتے. اتنا شاؤٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ پر, فائٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, برا بھلا کہتے ہیں, انہیں ڈس اوبے کرتے ہیں. آج کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں کل رات بخشے جائیں اور تم رہ جاؤ. مانگ لو معافی اپنے ماں باپ سے, کر لو ان کی خدمت. جن کے ماں باپ نہیں, خوب ان کے لیے دعائیں کریں, خوب ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. کیا شاندار مذہب ہے ہمارا, کیا بیوٹیفل ریلیجن ہے ہمارا, کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں رہا, لائف میں ایسا کیئر نہیں کر سکا, ایسی خدمت نہیں کر سکا, اب کیا کرے؟ اب اسے خیال آتا ہے کہ میں ویسا نہیں کر سکا جیسا ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا, ان پاس کرے, اب کیا کرے؟ سبحان اللہ, شریعت بتاتی ہے, روایتیں بتاتی ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ اب ان کے لیے دعا کرے, ان کو خوب اصالہ ثواب کرے, ان کی مغفرت کی دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنے پیٹے سے خوش کر دے گا, اسے اوبیڈینٹ میں شامل کر لے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھیں تو ماں باپ کی روح خوش ہوگی نا, نماز پڑھ کے ان کی دعا کرے. پھر اسی طرح اس حدیث میں وائن, شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والا شرابی, ایڈلٹری کرنے والا, اگلی روایتوں میں بھی پڑھا ہم نے کہ وہ گناہ ہیں جو کتنے بڑے بگ سنز ہیں. آ جائیے, سچی توبہ کر لیجیے, پکی توبہ کر لیجیے. اور اب آخر میں یہ رات گزارنی کیسے ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کہ ایسا خوبصورت ایک اسٹرکچر دے دیا ہے, کہ خوبصورت شیڈیول دے دیا ہاؤ ٹو اسپینڈ شب برات. اینڈ بفور شب برات, سیدنا علی رضی اللہ عنہ has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the night of Shaban comes, do qiyam for worship in the night and observe fast in the day. No doubt Allah Azza wa Jalla reveals a special divine manifestation on the sky above the earth from the time of sunset and announces, is there anyone seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there anyone seeking sustenance so that I may grant him sustenance? Is there anyone afflicted so that I may relieve his affliction? Is there so and so? He Azza wa Jalla keeps announcing it until the time of the Fajr. آسمان دنیا سے رحمت کی ندائیں آنی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائے, شب برات کی برکتیں ملتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پریشان, ہے کوئی روزگار کا, روزی کا طلبگار, شب برات اسپیشلی عبادت میں گزارے. میرے اسلامک بردرز and viewers of Madani channel, the book of deeds are exchanged on Shab Barat. If possible, observe fast on the 14th of Shaban to get recorded a fast on the closing day of the book of deeds. کوشش کریں 14 شعبان کا روزہ رکھیں, کیونکہ وہ لاسٹ ڈے ہے ہماری بک آف ڈیڈ کا. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں نیت کرنے کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. 15 شعبان کا بھی روزہ, 14 کا بھی روزہ, تو ہمارا لاسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے, فرسٹ ڈے بھی روزے میں ہو جائے. On 14th of Shaban, after offering the congregational salah of Asr, it is better to observe i'tikaf and stay in masjid with the intention of waiting for salah of Maghrib. Asr سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ جائیں, کیونکہ اب یہ خاص آخری گھڑیاں, مغرب کا سورج غروب ہو جائے گا, 15 نائٹ شروع ہو جائے گی, تو وہ جو آخری آور ہے, آخری آدھا گھنٹہ ہے, وہ مسجد میں گزارے ہیں, تاکہ یہ کا آخری آورز, آخری منٹس اللہ کے گھر میں ہو جائیں, اعتکاف کی حالت میں گزر جائیں, اور انتظار میں گزریں, نماز کے انتظار میں گزریں. پھر in the way, the last moment when the book of deeds is about to change, the virtues of being present in masjid, being in i'tikaf and awaiting expectantly to offer salatul maghrib will be inscribed in it. It is even golden to spend the whole night worshipping Allah Azza wa Jal. یہ رات عبادت میں گزارے, پھر مغرب کے بعد کیا کرنا. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ذرا غور سے سنیں, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ویورز ہیں مدنی چینل کی, وہ بھی غور سے سنیں. To offer specific 6 rakat of nafil after the fard and sunan of Salatul Maghrib is one of the tradition of the pious saints rahimahumullah. After offering the fard and sunnah, offer 6 rakat of nafil in sets of 2, دو کر کے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں. Before offering the first 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, grant me long life with well-being. اے اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما, برکت والی عمر. تو یہ 2 رکعتیں اس نیت سے کل مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات کو پڑھنی. Similarly, before offering the second 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, protect me from calamities,
before offering the last 2 rakat, make the intention, Ya Allah Azza wa Jal, by the virtue of these 2 rakat, do not make me dependent on anyone except you. پہلی 2 رکعتیں درازی عمر بالخیر، دوسری 2 رکعتیں آفات و بلیات کی دوری کے لیے، اور اس کے بعد تیسری 2 رکعتیں اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. کیا پیاری دعائیں ہیں. اچھا پھر ان ہر 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان these 6 rakat one can recite any surah after Surah Al-Fatiha. It is preferable to recite Surah Ikhlas 3 times after Surah Fatiha in every rakat. After every 2 rakat, recite Surah Ikhlas 21 times or Surah Yasin once. If possible, recite both. It is also possible that one Islamic brother recites Surah Yasin while the rest listen to it. Keep in mind that the other Islamic brother should not recite Surah Yasin with allowed individually while recitation is already taking place. Never forget the ruling that when recitation of the Holy Quran is taking place loudly, it is fard and obligatory for everyone, for those who are present, for the sake of listening to the recitation, to listen silently with full concentration. Huge reward will pile up for you at the very beginning of the blessed night, inshallah azza wa jal. Each time after Surah Yasin, recite the dua of mid-Shaban. ذرا غور کیجیے، یہ فارمولے پر اگر عمل ہو جائے، ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کی کتنی برکتیں؟ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب. ایک بار سورہ اخلاص 1/3 of Quran. It means if you recite 3 times سورہ اخلاص it become 1 Quran. 21 بار سورہ اخلاص 21 times سورہ اخلاص پڑھیں 7 Quran. 1 سورہ یاسین 10 Quran. It's become 17. And if you repeat it 3 times 51 time قرآن پاک کا ثواب. ابھی ایئر شروع ہوا اور 51 قرآن کا ثواب ہمارے بک آف ڈیڈ میں آ گیا. یہ تھوڑی دیر کی ایک آور کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ سالوں سال سے امیر اہل سنت کا معمول رہا، اور اب ماشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے. اپنے قریب کسی عاشقان رسول کی مسجد میں جائے، اگر اجتماعی طور پر یہ سب نہیں بھی ہو رہا تو انڈیویجولی آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ عصر کے بعد مسجد میں چلے جائیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور پھر مغرب کے فوراً بعد جیسے میں نے کہا کہ فرض سنتیں اور اس کے بعد یہ 6 نوافل اور ہر 2 نفل کے درمیان یہ پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ یہ ڈھیر نیکیاں حاصل ہوں گی. دعائے مڈ شعبان، دعائے نصف شعبان جو ہے یہ ہر 2 رکعت کے بعد پڑھنی ہے. اچھا یہاں میں آخر میں ایک اور بات بتا دوں کہ عربک دعا ضرور پڑھا کرے، بیوٹیفل، لیکن اس کا میننگ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے لینا، تاکہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کی فیلنگز بھی ساتھ اٹیچ ہو جائیں. واٹ وی آر آسکنگ فار، ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. میں گزارش کروں گا بالخصوص یو کے میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے تمام عاشقان رسول سے، آئیے جوائن کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. بی ود the environment of دعوت اسلامی. الحمدللہ we have so many centers in مدنی مراکز in UK, in Europe as well, in Western world. So try to find Islamic brothers, مدنی environment near to you and join دعوت اسلامی. الحمدللہ keep watching مدنی چینل. بس ایک عرض کروں گا آپ سب سے بھی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. اس رات سے پہلے معافی مانگ لیں. اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بعض اوقات ہماری، آپ نے بھی سنا بھی، اس رات رشتہ داریاں کاٹنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، اپنے دلوں میں دوریاں رکھنے والے، دوری کرنے والے نہیں بخشے جائیں گے. تو اگر کسی نے فیملی کے ٹائز بریک کیے ہیں، فرینڈ شپس بریکس کی ہیں، کسی کو بساہٹ کیا ہے، ذلیل کیا ہے، معافی مانگ لیں. آج مانگ لو معافی. آپ کہیں گے میں کیوں مانگوں، غلطی تو اس نے کی تھی، آپ بڑھ کے معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. دل بڑا کر لو، اس نیت سے معاف کر دو. اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا، آج ایک نیت سارے کر لیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل کے ویورز ہیں، میں نے سب کو معاف کیا. کہیے میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسے لینے ہیں، کوئی آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کا حق ہے، وہ بھلے آپ وصول کریں، لیکن ایٹ لیسٹ حقوق تو اپنے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد از موسٹ سینسٹیو ایشو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف فرمائے گا، مگر علماء کہتے ہیں بندے کے حقوق، رائٹس آف پیپل، اگر آپ نے بریک کیے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو حقوق العباد معاف، ڈرنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے.
یہ صرف SMS چلانا, واٹس ایپ کر دینا, پورے گروپ کو معافی مانگ لینا, بڑا عجیب سٹوری ہے. موبائل بھر جاتا ہے, بلکہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے, جس کو نہیں جانتے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے. بھائی آپ کا میرا تعلق ہی کبھی نہیں ہوا, معافی کا میسج چلا دیا, یہ کون سی معافی ہے؟ معافی شیم کا نام ہے, لجانے کا نام ہے. اس کا دل خوش کریں, بات کریں اس سے. جو اب عجیب سٹوری ہے, ماں ناراض ہے اور SMS پہ معافی ساری دنیا سے مانگ رہے. ماں سے تو معافی مانگ لو, والد سے تو پہلے معافی مانگ لو, بھائی بہنوں سے تو دوستی کر لو, ان سے تو معافی مانگ لو, انکل آنٹی پیرنٹس اور فیملی ساری جناب لوٹ کے بیٹھی ہے اور پورے کے پورے گروپ میں معافی کے میسج چلا رہے ہو جن کو جانتے بھی نہیں ہو. اور جو آپ کے ریلیٹیو ہیں وہ ناراض بیٹھے ہیں, پہلے ان سے تو معافی مانگے نا, اپنے مسلمان نیبر سے معافی مانگے. میں دعوت اسلامی والوں سے بھی عرض کروں گا, یہ جتنے میرے بیٹھے دیکھیں, ہم تربیت کے لیے جمع ہوئے, کابینہ میں ہوتے ہیں, ہم ڈویژن میں ہوتے ہیں, ہم زندگی ہم نے ساتھ گزاری ہے, اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, کبھی کس کا دل دب گیا ہوگا, کبھی ہم کسی ضلعی نگران رہے ہوں گے, کبھی ڈویژن میں رہے ہوں گے, کبھی کسی کے ساتھ درس میں, کبھی کسی کے ساتھ مدنی قافلے میں, کبھی کسی سفر میں. ہم ایک فیملی ہیں, ہم دعوت اسلامی والے بھی ایک فیملی ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. آج سب سے پہلے تو میں آج جوڑتا ہوں, دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کس کا کیا حق دبا لیا ہو, پتہ نہیں کہاں کسی کی کہاں دل آزادی کر لی ہو. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہم سارے انسان ہیں, اور انسان the definition of human being is he is a mixture of mistakes, خطا اور نسیان کا مرکب ہے. تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اوروں سے بھی ہوتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے پہلے تو مجھے معاف کر دیں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے دعوت اسلامی والے, اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی ہیں, بلکہ جتنے مسلمان ہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کر دو. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی نگران کی بات بری لگ گئی ہو, نگران کو کبھی ماتحت کی بات بری لگ گئی ہو, کسی مشورے میں کسی کی ٹون ہائی ہو گئی ہو, کسی مشورے میں کسی کی ٹون ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ہم انسان ہیں, وی آر ناٹ اینجلز, ہم سے ہو گئی ہوں گی خطائیں. اگر میں دل نہیں لے کے بیٹھا رہوں گا کہ یار اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھ سے یوں بہیو کیا تھا, اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا, میری ان چیزوں کی وجہ سے بیچارہ میرا بھائی قیامت کے دن پکڑا گیا, یہ ہم کب چاہیں گے؟ اپنے بھائیوں کے لیے دل بڑا کر رہے یار. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, کئی بار میں نے بیان کیا, آج بھی مجھے پھر وہ واقعہ یاد ہے. بہت بڑے انڈیا کے مفتی صاحب ہیں, ہند کے, بہت بڑا نام ہے ان کا, اللہ ان کو دراز عمر بالخیر دے. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. مدینہ شریف میں ایک بار میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, بیمار بھی تھے, وہ رو رہے تھے, تو ہم ان کے پاس گئے, خیریت تو ہے, کہتے ابھی بھی میں نے روایت مطالعہ کر رہے تھے, کچھ اس طرح کا انہوں نے, جو مجھے پورا واقعہ یاد آ رہا ہے, سمری آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا, معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہیں کرتا, کچھ اس طرح بیان کیا انہوں نے, قیامت کے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ویسے روایت میں ملتی ہے نا, معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب وہ رو رہے تھے, کہتے بیٹا تھوڑے دنوں پہلے میرے مدرسے میں پڑھا رہا تھا, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی مسٹیک کی تو میں نے اس کو کھڑا کر دیا, باہر نکال دیا. تو وہ روتے روتے کہنے لگا مفتی صاحب معاف کر دیں, مفتی صاحب معاف کر دیں. میں نے اس کو معاف نہیں کیا. حالانکہ ٹیچر کے رولنگز الگ ہیں, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اصلاح کے لیے سزا دے سکتا ہے شریعت کے تقاضوں میں, مگر لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف دیٹ بگ بزرگ مفتی صاحب از کرائنگ, ہمیں بتا رہے ہیں, رونے جا رہے ہیں. اور اس بچہ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے معاف نہیں کیا. آپ گواہ ہو جاؤ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, میں نے یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا, تو بھی مجھے معاف کر دے. اٹ از دا فیلنگس. آپ بھی اللہ سے عرض کرو, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو مجھے معاف کر دے. جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے نا, اس کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے کہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے. میں نے بھی تیرے جا سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور بالکل اسی طرح آپ نے تو معاف کر دیا, چلے معافی مانگی کہ نہیں, جس کو ستایا ہے, جس کو تنگ کیا ہے. تو میں خدا را آج چونکہ میری 2 کابینہ کے اسلام بھائیاں جمع ہیں, بریلی کابینات, چشتی کابینات ماشاءاللہ, اور بریلی اور مکی کابینہ بنتی ہے لندن اور سلاؤ اور اس کے اطراف کے ماشاءاللہ ذمہ داران. تربیت کے لیے ہم جمع ہوئے تھے, اور ہم تھوڑی دیر کے لیے لائیو چلے گئے کہ چلے کچھ نیکیاں زیادہ کما لیتے ہیں, اور ہمارے ویورز کو بھی شامل کرنے کی شب برات کیسے منانی ہے. تو کم از کم آپ تو مل کے کام کرتے ہو, کوئی نگران ہوگا, کوئی ماتحت ہوگا, کبھی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی. آج اللہ کی رضا کے لیے سب دل صاف کر لو کہ یہ میں نے سب کو معاف کیا. زور سے کہے, میں نے سب کو معاف کیا, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. انشاءاللہ دل بڑا رکھو گے نا,
بہت زندگی آسان ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ دل میں لے کر بیٹھے بیٹھے میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, رشتے داریاں ختم کر دی. اچھا اسی طرح دعوت شیطان تو ہمارے درمیان بھی آ سکتی ہے کہ فلاں بھائی کو دیکھیں, ہماری دعوت اسلامی کی کمزوری کہاں آ سکتی ہے؟ وہیں آ سکتی ہے جہاں آپس میں اتفاق ختم ہو جائے. ہم سب ایک ہو جائیں گے تو کس سے لڑائی کریں گے؟ ہماری وار کس کی اگینسٹ ہے؟ وار اگینسٹ شیطان. اچھا شیطان ہمارے اندر ہی وار کرا دے تو وہ تو بھاری ہو گیا نا. یہ اس کی چال ہے کہ مبلغ سے, اسلامی بھائی سے, نگران ماتحت سے, ماتحت نگران سے, فلاں کابینہ سے, اگر ہماری آپس میں وار ہو جائے, ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے, ہماری دوریاں ہو جائے تو پورا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ شیطان ہی چاہتا ہے, اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, نگران نہیں ہوں کہا تو ماتحت نہیں ہوں کہا تو اس نے ہوں کہا تو مجھے پیچھے کر دیا, اس کو آگے کر دیا. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ہماری ایفرٹس, ہماری تھنکنگ, ہمارا ٹائم, دیکھیں ٹائم اتنا ہی ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہے. 24 آورز ہیں جس میں آرام بھی کرنا ہے, جاب بھی کئیوں نے کرنی ہوتی ہے, بزنس بھی کرنا, تھوڑا ہی ٹائم دعوت اسلامی کے لیے ملتا ہے. دین کے کام کے لیے کسی کو گھنٹہ ملتا ہے, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, اللہ نے جس کو نوازا 6 گھنٹے دیتا ہے. بٹ وہ 6 گھنٹے, وہ 4 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے, وہ 1 گھنٹہ, وہ 30 منٹس یوز کدھر ہوتے ہیں؟ پروڈکٹیو ٹائم, انکریزنگ آف مدری ورک, یا سولوشن پرابلم ٹیوننگ ہے. اب غور کریں, وہ آدھا گھنٹہ ملا, مگر اس گھنٹے میں نگران نے کیا کیا؟ سلو کروائی, دوستی کروائی, غلط فہمیاں دور کی, ناراضگیاں ختم کی, واپس چلا گیا, اگلے مہینے پھر آیا, پھر یہی کام کیا. تو مدنی کام کدھر گیا؟ جو وار اگینسٹ شیطان تھی وہ کہاں گئی؟ درس کدھر گئے؟ مدنی قافلے کدھر گئے؟ مدنی دورے کدھر گئے؟ مدنی انعامات کدھر گئے؟ کیونکہ ہمارا وہی ٹائم یوز ہوا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں. امیر اہل سنت کمال کی شخصیت ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے, فرماتے کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دے, یوں مٹھی بن جاؤ, بیکاز وی ہیو بگ اینیمی ان فرنٹ آف اس. ایسا مکار, ایسا خطرناک اینیمی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر, ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک مٹھی بن کر شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر شیطان کے باروں میں مت آؤ, دل اتنا بڑا کر لو. پچھلے دنوں رجب کی 6 تاریخ کو کس کا عرس منایا تھا بتاؤ نا؟ خواجہ خواجگان کا ہے. چھٹی شریف بنانے والوں, خواجہ صاحب کا ایک فرمان سناتا ہوں. چلے اب تربیت اجتماع کے مدنی پھول بھی شروع ہو گئے, اور میں چاہ رہا ہوں یہ باتیں مدنی چینل والے بھی تھوڑی دیر سن لیں, پھر انشاءاللہ ہم کو الوداع کہہ دیں گے. خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز کا ایک کال, سبحان اللہ, بڑوں کی باتیں بڑی کمال. ایک ہی جملے میں کیا کہہ گئے میرے خواجہ؟ فرماتے ہیں اللہ کا جو دوست ہوتا ہے نا, فرینڈ آف اللہ, اس کی 3 نشانیاں ہیں, 3 سائنس. فرینڈ آف اللہ کی 3 سائنس. فرمایا شفقت, اس کی جو شفقت ہے وہ آفتاب جیسی. سن, میں اس کو پہلے پورا بیان کرتا ہوں پھر اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی. اللہ یقین کریں, میں سوچتا رہا کیا فرمایا ہے, کمال بات. شفقت, محبت, ڈسٹریبیوشن آف لو, کس جیسا؟ سن جیسا. ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہوگی نا, سن نکلے گا. روشنی کس کو دیتا ہے؟ صرف مسلمانوں کو نہیں, سب کو. صرف پہاڑوں کو جہاں روشنی کی ضرورت ہے ادھر بھی دیتا ہے. جو خالی بیابان ہے شفقت کا فرما کر ان کو بھی روشنی دیتا ہے. ہم پیار کس کو دیتے ہیں؟ یہ میرے سادہ شہر کا ہے, سادہ گرائی ہے, ہماری کابینہ کا ہے, میرے علاقے کا ہے, یہ تو میرا ریلیٹو ہے. ہماری تو شفقتیں نہیں بڑی مخصوص علاقوں میں ہے. دعوت اسلامی والے پر عموماً شفقت کریں گے, دوسرے سے نہیں. کیوں بھائی؟ شفقت آفتاب جیسی, بے بندہ محبت سب کو ایک جیسی. اب آؤ مدنی انعامات کی طرف. کمال دیکھیں, اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. میرے اہل سنت نے دیے نا مدنی انعامات. کیا فرمایا اس میں؟ ایک مدنی انعام ہے نا, سب کے ساتھ ایک ساتھ تعلقات ہیں کہ نہیں, کہ آپس میں بس چند مخصوص لوگوں سے ہی محبتیں, انہی سے دوستیاں, انہی کے ساتھ سارے محبتیں نہیں, سب کے ساتھ یکساں. نگران دعوت اسلامی کا ذمہ دار بلکہ اللہ کا دوست خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایسا ہو کہ شفقت آفتاب جیسی ہے, جو ملے اس کو نوازے. مسلمان, یہ حدیث پاک میں بھی ہے نا, مضمون نہیں ہے روایتوں کا, جو مسلمان ملے سب کو سلام کرے, جانے یا نہ جانے. ہم کو ابھی اجتماع ختم ہوگا تو وہ بریڈ کیا نام ہے, وہ علاقوں کے نام, آپ کا اسٹارچفورڈ والے الگ بیٹھ جاتے ہیں, اور ایسٹ لندن والے ادھر بیٹھ جاتے ہیں, سلاؤ والے الگ سے باتیں کر رہے ہوں گے. اچھا جو وہاں سے آئے ہیں واٹ فورڈ سے, وہ وہاں بیٹھ جائیں گے. بڑا اجتماع ہو تو بریڈ فورڈ والے الگ, برمنگھم والے الگ. وہ اللہ کے بندو سارا سال ایک دوسرے سے ملتے ہو,
آپ جب دوسرے سے ملے تو سب سے ملے نا, سب سے پیار کریں. اچھا امامے والے سے سلام کریں گے, باقی بیچارے وہ پہلی بار آیا اسے پوچھتے کوئی نہیں. ارے مسلمان تو چلتے پھرتے, جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرو. شفقت سب کے لیے ہونی چاہیے. آؤ نیت کرتے ہیں خواجہ صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے, انشاءاللہ شفقت سب کے ساتھ کریں گے. آفتاب جیسے بن جاؤ, سب جو آئے اس کو روشنی ملے گا. آپ سے روشنی ملنی چاہیے. پھر داں پہ کینڈل دیکھیے, چراغ خود جلتا ہے مگر دوسرے کو روشنی دیتا ہے. ہم خود روشنی لے کر دوسرے کو جلانا چاہتے ہیں, دوسرا جلتا ہے تو جل جائے میرے کو مل جائے. یہ نہیں, شمع بنے. شمع جو ہے, کینڈل جو ہے خود جل رہی ہوتی ہے مگر زمانے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں زندگی شمع کی مانند ہو خدایا میری. بچپن میں وہ پڑھتے تھے نا اسکول میں, لگتے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. کیوں کہ میں جل جاؤں بے شک, لیکن میری زندگی ایسی گزرے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے. تو شفقت آفتاب بن جاؤ ایسے کہ آپ سے مل کر یہ نہ لگے کہ یار اس سے جب وہ ملتا ہے نا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے, ہم ملتے تو ملتے کوئی نہیں. جو ملے آپ مبلغ کامیاب ہو جائے گا. آپ دعوت اسلامی میں آگے بڑھ جاؤ گے, لوگ آپ کے قریب آئیں گے جب آپ کی شفقت آفتاب جیسی. کہ دوسرا جو آج تربیت اجتماع کا میرا مین مدنی سمجھ پھول ہے, دل دریا جیسا. اور یہی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے معافی کے موضوع پہ بھی عرض کیا تھا, ہمارا دل بہت دریا نہیں نالا بن گیا ہے. نالا جو ہوتا ہے نا, آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہاں پر اس کو, آپ کی انگلش میں گٹر کہہ لیں, نالا کہہ لیں, پانی اس میں بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے, صرف گندا پانی, ویسٹیج, گندگی گندگی گندگی, وہ سارے گندگی ہوتی ہے. دریا جو ہے نا, ریور, گندگی اس میں بھی آتی ہے, اس میں بھی بعض جگہ پر گندگی, گٹر کا پانی آ جاتا ہے, گندا پانی آتا ہے, مگر دریا اس کو بھی لیتا ہے, بارش کے پانی کو بھی لیتا ہے, آبشار کو بھی لیتا ہے, سب کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. منع نہیں کرتا کسی کو, جو آتا ہے اس کو اپنے رنگ میں رنگتا ہے اور چلتا ہی رہتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا دل بھی ایسا بنا دے. کبھی حوصلہ افزائی بھی کرنے والے ملیں گے, او آپ کا بیان بہت اچھا تھا, آپ تو بڑے اچھے دکھتے ہیں, آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے. ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والا بھی ملے. ہم محبت کرنے والوں کو تو سینے سے لگائیں, اعتراض کرنے والے سے لڑائی شروع کر دیں. کبھی ہماری مشورے کی تائید کرنے والا بھی کوئی ملے گا, کوئی ہماری مدنی مشورے کے خلاف بولنے والا بھی ملے گا. جب دریا جیسا ہوگا نا, تو بھی چل بھائی, تو بھی چل, آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, مل کے چلتے. کہاں چلتے؟ مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ. اور سب کو مدنی رنگ میں رنگ دیں گے, ڈسٹنگوش نہیں کریں, الگ الگ نہیں کریں گے. یہ میرا, یہ تیرا نہیں. دل دریا جیسا. اللہ کا دوست بننا ہے, خواجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, دل ہو دریا جیسا. اور تیسری بات کیا فرمائی, عاجزی, ارتھ زمین جیسی. ہم سب کدھر بیٹھے ہیں, ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ زمین. بوڑھا بھی بیٹھا ہے, جوان بھی بیٹھا ہے, عورت بھی چلتی ہے, مرد بھی چلتا ہے, نیک بھی چلتا ہے, گناہگار بھی چلتا ہے, مسلمان بھی چلتا ہے, غیر مسلم بھی اسی زمین پہ چلتا ہے. زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بچھ جاؤ, اپنے آپ کو بچھائے رکھو. ہم چاہتے ہیں اٹھائے رکھیں, ناک اونچی, انداز اونچا, وٹ میں رہنا, شو آف, توڑی لمبی ہو. جیسے ہی جناب کوئی تھوڑا نام ہو گیا تو توڑی بدل جاتی ہے, چلنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اونچا چلنے, اونچا بولنے, اونچے انداز سے بندہ اونچا نہیں ہوتا. جسے رب چاہے وہ اونچا ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے, جسے چاہے ذلیل فرما دے. میری اور آپ کی عزت کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دعوت اسلامی والوں, مجھے اور آپ کو تو پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا. ارے اوقات ہی نہیں ہے ہماری. آج لوگ ملتے ہیں اس وجہ سے کہ سر پر چباوا دیا میرے پیر نے, دعوت اسلامی نے پہچان دی ہے مجھے اور آپ کو. اور پھر میرے اندر کون سا غرور, تکبر, اور میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. اچھا, جو دعوت اسلامی بنانے والے, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, دنیا جن کے گن گاتی ہے, ان کا انداز تو دیکھو یار, بچھے رہتے ہیں, معافیاں مانگتے رہتے ہیں. آپ اس مرد کلندر کا خوف خدا تو دیکھیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی میسج آتا ہو, ارے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے بے شک بزرگوں کا انداز ہوگا ہمارا, چونکہ انٹریکشن ان سے اتنی بڑی شخصیت اور ہر میسج میں ایک جملہ ہو, میری بے حساب مغفرت کی دعا کر دینا, مجھے میری بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا. کہ کدھر سے کیسی عاجزی ہے. تو جبھی تو پھر عاجزی ہے, انکساری ہے, سادگی ہے, زمین پر بیٹھنا ہے. اللہ نے آسمانوں تک بلندی عطا فرما دی. دنیا میں بڑے بڑے علماء, بڑی بڑی شخصیات, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے بڑے بڑے علماء, کیا انداز تھا ان کا امیر اہل سنت کے ساتھ. ولی را ولی شناختس, ولی ولی کو شناخت کرتا ہے.
تو یہ عاجزی کا صلہ آپ دیکھیں. حدیث پاک کا امیر علیہ سنت ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا ہمارے سامنے نمونہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے سامنے بلندی دن بدن رینک ایسا لگ رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں, بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے سترے کردار کے ہے. اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے. کیوں؟ ہمارے سامنے ان کی عاجزی اخلاص سب چیزیں. پھر پوری سیکھنے میں ہو رہا کہ تین چیزیں تربیتی اجتماع ہمارا رسول ہے آج. اگر یہ تین چیزیں میں بھی سیکھ جاؤں اور اڈاپٹ کر لوں, آپ بھی اڈاپٹ کر لیں. دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. شفقت, آفتاب سورج جیسی. ہاں آپ بتاؤ بھائی یہ میری کابینہ, یہ آپ کی کابینہ, یہ میرا علاقہ, یہ آپ کا علاقہ, یہ میرا شعبہ. ہاں شعبے والے بھی بڑے کنزرویٹو ہو جاتے ہیں. بھائی پہلے ہم دعوت اسلامی والے, اس سے پہلے ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کی خیر خواہی سوچو, ٹھیک ہے. پھر دعوت اسلامی میں آئے, دعوت اسلامی کی پوری کی خیر خواہی سوچو. یہ اتنا کنزرویٹو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر شفقت کیسی؟ آفتاب سورج جیسی. دل کیسا؟ دریا جیسا. اور عاجزی کیسی؟ یقین کرے لائف مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ تین چیزیں آ جائے نا ختم. پھر تو مدینہ مدینہ کی طرف اڑنا شروع ہو جائے بندہ. جو آئے بس سب کو لے کے چلتا رہے, سب کو پیار دیتا رہے, بچھا رہے. ایسا چاہیے اسلامی بھائی, ایسا چاہیے نگران, ایسا چاہیے دعوت اسلامی والا. اللہ مجھے بھی بنا دے, آپ کو